آج کے دن کس کی بادشاہت ہے؟ اس اکیلے قہار اللہ کی۔ تو سر جب قہار نام ہو تو پیغمبروں کو تو اپنی وہ غلطیاں بھی یاد آئیں گی جو معاف ہو گئی ہیں، کیونکہ کہہ رہا ہے نا جی۔ تو بخاری مسلم دونوں میں حدیث شفاعت پہ میرا لیکچر ہے، مسئلہ 88B، وہ آپ دیکھ لیں۔ حضرت آدم کہیں گے مجھ سے غلطی ہوئی، میں نے وہ شجر کھا لیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کہیں گے میں نے اپنے کافر بیٹے کے لیے دعا کر دی۔ تم موسیٰ کے پاس چلے جاؤ، موسیٰ علیہ السلام کہیں مجھ سے بندہ قتل ہو گیا تھا۔ تم ابراہیم کے پاس چلے جاؤ، ابراہیم علیہ السلام کہیں گے مجھے دنیا میں 3 دفعہ توریتاً جھوٹ بولنا پڑا، مجھے آج اپنی غلطی یاد آ رہی ہے۔ تم جو ہے وہ عیسیٰ کے پاس چلے جاؤ، اس طرح تمام نبیوں سے ہوتے ہوئے عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے کہ آج ایک ہی شخص ہے جس کی اگلی اور پچھلی ساری غلطیاں، گناہ تو نہیں ہم لفظ بولتے، ساری غلطیاں اللہ نے معاف کر دی ہیں، تم محمد رسول اللہ کے پاس جاؤ۔ تو نبی علیہ السلام فرماتے ہیں لوگ میرے پاس آئیں گے، انا سید الاولین والآخرین، میں تمام گزرے ہوئے اور جو آنے والے ہیں ان کا سردار ہوں قیامت والے دن۔ تو سر وہ دن بڑا سخت ہو، اسی میں الفاظ ہیں کہ تمام نبی کہیں گے نفسی نفسی، اور نبی علیہ السلام جو ہے وہ امتی امتی کریں گے، کہیں گے اور نبی اذهبوا الی غیری، میرے حضور کے لبوں پر انا لہا ہوگا۔ یہ بخاری مسلم کے الفاظ ہیں کہ اور نبی کہیں گے کسی اور کے پاس جاؤ، اور نبی علیہ السلام کہیں گے میرے پاس آؤ، آج میں تمہارا خطیب ہوں اللہ کی بارگاہ میں۔ وہ بھی اس لیے کہ نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ بشارت دنیا میں دے دیا، انا فتحنا لک فتحا مبینا۔ ٹھیک ہے جی، اس میں جو ترجمے میں گڑبڑ کی ہوئی ہے نا، وہ آپ یوٹیوب پہ میرا ایک کلپ دیکھ لیں، ٹھیک ہے، سورہ فتح کی آیت نمبر 2 اور امام بریلوی صاحب، وہ اس میں میں نے اس کو بریف کیا۔ تو وہ سر شریف آدمی ڈرتا ہی ہے، معافی کے بعد بھی ڈرتا رہتا ہے کہ کہیں دوبارہ سے معاملات اس لیول پہ نہ کھل جائیں کہ تم نے یہ کیوں کیا، اور سر کھلے گا ایک معاملہ، وہ قرآن میں بھی آیا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا، سورہ مائدہ کا آخری رکوع ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم عیسیٰ ابن مریم کو کھڑا کریں گے۔ ہائے 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 سر، جب میں نے یہ پہلی دفعہ آیات سنی تھی نا، میں کانپ گیا تھا، بلکہ میں یہ جتنی بار آیات پڑھتا اور سنتا ہوں نا، میں ہل جاتا ہوں کہ ایک ایسا شخص جس کو قرآن میں کہا گیا وجیہن فی الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت کی زندگی میں اللہ تعالیٰ کے نزدیک وجاہت والا ہے، اور قرآن میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے وہ اللہ کی روح ہے اور پورے جہان والوں کے لیے نشانی ہے، اور اولو العزم پیغمبر ہے، اور اللہ کے اذن سے مردوں کو زندہ کرتا ہے، مادرزاد کوڑی لوگوں کو شفا دیتا ہے، اندھوں کو دھیلے نہیں جن کے ادھر بھی مٹی رکھ کے ہاتھ پھیرتا ہے تو وہ سیدھے یعنی ان کی آنکھیں آ جاتی ہیں، اور پرندے کی مورت بنا کے اس میں پھونک مارتا ہے اللہ کے اذن سے وہ پرندہ بن جاتا ہے۔ سر اتنے بڑے بڑے معجزات جس بندے کو دیے، جس کی پیدائش معجزانہ، سر جس کا زندہ اوپر اٹھایا جانا معجزانہ، اس کی زندگی شروع سے لے کے اینڈ تک معجزہ ہی معجزہ ہے، اس کو اللہ تعالیٰ قیامت والے دن اٹھا رہا ہے۔ سورۃ المائدہ کا آخری رکوع، ہوئے ہوئے آیت نمبر 116 سے آن میں، وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ، اے عیسیٰ ابن مریم کیا تو نے اپنے ماننے والوں سے کہا تھا کہ لوگ تجھے اور تیری ماں کو پوجنا شروع کر دیں مجھے چھوڑ کے؟ ہائے ہائے ہائے، یہ اللہ کو نہیں پتا کہ عیسیٰ نے یہ کہا ہے کہ نہیں، لیکن پرسش ہو رہی ہے، اس لیے ہو رہی ہے کہ دنیا میں جن لوگوں نے توحید اختیار کی تھی ان کو بھی دکھایا جائے کہ دیکھو تم نے حضرت عیسیٰ کو جو خدا ماننے سے انکار کیا تھا، آج دیکھ لو عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہم اس طرح گفتگو کر رہے ہیں، خدا تو خدا ہے نا۔ اسی سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 17 میں آتا ہے اگر اللہ ارادہ کرے عیسیٰ کو، اس کی ماں کو، سب لوگوں کو ہلاک کر دے، کون اللہ کو پوچھ سکتا ہے؟ تم عیسیٰ کی پوجا کر رہے ہو، اللہ چاہے تو عیسیٰ اس کی ماں کو ہلاک کر دے۔ اور یہ ہمارے نبی علیہ السلام کے بارے میں بھی ہے، قل ارأیتم ان اہلکنی اللہ ومن معی، اے نبی فرما دو اگر مجھے اللہ اور میرے اصحاب کو ہلاک کر دے تو کافرو تم کس کھیت کی مولی ہو کہ تم لوگ بچ سکتے ہو؟ ہم ڈرتے رہتے ہیں اس معاملے میں۔ تو اب عیسیٰ علیہ السلام کا ذرا آپ دیکھیں کانفیڈنس کیسا لوز ہوتا ہے، قال سبحانک، پہلے تو اللہ کو ٹھنڈا کرتے ہیں، اللہ تو پاک ہے، ہائے ہائے، ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق، مجھے کب یہ شایع تھا، میری یہ کیسے جرت تھی کہ میں وہ کلیم کر دوں جس کا میں حقدار ہی نہیں ہوں، میری کیسے جرت ہو سکتی ہے اللہ؟ اے اللہ تو پاک ہے، تو غلطی نہیں کر سکتا، تو تو اگر مجھے یہ بات بتا رہا ہے تو یقیناً تجھے کوئی غلطی نہیں لگی ہوئی ہے، لیکن پھر بھی میں اپنی جسٹیفیکیشن دیتا ہوں کہ اللہ میں نے یہ کام نہیں کیا۔ ان کنت قلتہ فقد علمتہ، اگر اے اللہ میں نے دنیا میں کوئی ایسا کلیم کیا تیرے علم میں تو ہوگا۔ ہائے 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 ہائے، کانفیڈنس کیسا لوز ہوا ہے، ایک طرف نہیں کیا ہوا پھر بھی کہہ رہے ہیں یا اللہ اگر میں نے کیا تو تجھے تو پتا ہوگا۔
تعلم ما فی نفسی، تو جانتا ہے جو کچھ میرے جی میں ہے، ولا اعلم ما فی نفسک، اے اللہ جو کچھ تیرے دل میں ہے میں وہ نہیں جانتا۔ اگر میرے دل میں بھی کہیں خدا بننے کی خواہش تھی نا تو تجھے تو پتا ہوگی، تجھے تو پتا ہے میں نے ایسا نہیں کیا۔ بے شک انک انت علام الغیوب، بے شک تو تمام غیبوں کا جاننے والا ہے۔ ما قلت لهم الا ما امرتنی به، اے اللہ میں نے تو اپنے ماننے والوں کو تو صرف وہی بات کا حکم دیا جس کا تو نے مجھے حکم دیا تھا، ان اعبدوا اللہ ربی و ربکم، عبادت کرو اس رب کی جو میرا بھی رب ہے تمہارا بھی رب ہے۔ وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا، اور اللہ تو بھی گواہ ہے اس بات کے اوپر، مَا دُمْتُ فِيهِمْ، اور میں بھی گواہ ہوں اس بات پر جب تک میں ان میں رہا، کنتو ہے میں بھی گواہ ہوں اس بات کے اوپر جب تک میں ان میں رہا کہ ان کو میں نے شرک نہیں سکھایا۔ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي، جب تو نے مجھے توفی کر لیا، اٹھا لیا، كُنْتَ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ، اس وقت تو ہی ان کے اوپر گواہ تھا، وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ، اور تو ہر چیز کے اوپر گواہ ہے۔ ان تعذبهم فانهم عبادك، اگر تو انہیں عذاب دیتا ہے تو اللہ تیرے بندے ہیں، تو جو چاہے کر سکتا ہے۔ وان تغفر لهم فانك انت العزیز الحکیم، اے اللہ اگر تو ان کو معاف کر دے اس شرک کے اوپر تو بے شک تو ہر چیز کے اوپر غالب ہے، حکمت والا ہے۔ نا شرک کدھر معاف ہوتا ہے؟ قال اللہ فرمائے گا ھذا یوم ينفع الصادقین صدقهم، آج وہ دن ہے جس دن سچوں کو صرف سچا عقیدہ فائدہ دے گا۔ لہم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ذالک الفوز العظیم، ان کے لیے جنتیں ہوں گی جس کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی، اللہ ان سے راضی وہ اللہ سے راضی، اور یہی بڑی کامیابی۔ اللہ فرمائے گا معافی شافی کوئی نہیں، جس نے کرتوت کیا آج بھوگتے گا۔ سو یہ آپ دیکھ لیں، اس کانٹیکسٹ میں دیکھیں کہ پھر انبیاء اس لیے اپنی غلطی کو یاد کر رہے ہوں گے۔ قرآن میں تو آیا نا حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھا جائے گا، جس نے کچھ کیا نہیں ہے اس سے پوچھا جا رہا ہے، تو جس نے کیا ہوا اس کا ڈرنا تو جسٹیفائی ہے سر، اس کو ڈرنا چاہیے۔ اور سر آپ کے بزرگوں کو تو بہت ڈرنا چاہیے جو کہتے ہیں میں اس ٹائم تک جنت ہی نہیں بننا جو تو سارے نہ لے جاؤں۔ سر تسی پہلے اپنی گارنٹی دیو، یہ تو نفسی انبیاء ہیں، آپ کے بزرگ کس کھاتے میں آتے ہیں۔